تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر، جوامع الخیر اور خواتم الخیر، ان حدیثوں کو پڑھو، ان پر غور کرو، ان کو اپناؤ، تمہارا ایک بڑا اہم مرحلہ حل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوگا، خاتمہ خیر پہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بندوں کے اعمال کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار بندوں کے خاتمے پر ہے۔ یہ ایک ہی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی فضیلت میں، تو کسی دوسری چیز کی حاجت نہ ہوتی۔ پہلی چیز فواتح الخیر، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث خیر کی چابی ہے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، اس کی سند میں کلام ہے، مگر اس کی تائید دوسری حدیث سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ یہ چابی کس نے فراہم کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی حدیث فواتح الخیر، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية من ايها شاء دخل۔ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لے اور پھر یہ کلمہ توحید ادا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ توحید ادا کرے اور تاکید کے ساتھ ادا کرے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا کہ فتحت له ابواب الجنة الثمانية، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، من ایہا شاء دخل، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیں یہ کلمہ توحید مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے، معنی جنت اس کلمے سے کھلے گی، توحید کے کلمے سے، توحید کے عقیدے سے۔ اگر آپ کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو آپ کی زکاتیں، آپ کے صدقات، آپ کے روزے، ہر روز کا عمرہ، ہر سال کا حج جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکے۔ جنت کا محور اور جنت کا مدار لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ توحید۔ اس لیے توحید کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چونکہ وضو کا ذکر ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا ذکر ہوا کہ آپ کے فرامین فواتح الخیر ہیں اور جوامع الخیر ہیں اور خواتم ہیں، تو خواتم کے تعلق سے وضو ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح ابن حبان کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر لے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن کا مسح خلاف سنت بدعت ہے، الگ سے بازو پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، اور وضو مفتاح الصلاح ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وضو ہے، اگر یہی گڑبڑ ہو گئی تو غلط چابی سے تالے نہیں کھلتے۔ کس طرح مفاتیح جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی، جو شخص وضو کر لے اور ایک اور دعا کا ذکر وہ پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہی کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ بعینی وہی دعا ہے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ دیکھیں خواتم الخیر، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو، حدیث میں سخت کے الفاظ ہیں، ایک قیمتی کاغذ پر لکھوائے گا،
بڑی اعلیٰ دستاویز پر یہ کلمات لکھائے گا اور پھر اپنی مہر لگا دے گا۔ آپ نے کلمات پڑھے، اللہ رب العزت ایک انتہائی قیمتی کاغذ پر یہ کلمات لکھوائے گا اور اپنی مہر لگا دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ فلم تکسر الی یوم القیامہ، اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ خاتمہ خیر، جس شخص کے ایک عمل پر مہر لگ جائے اور وہ مہر قیامت تک قائم رہے، اس کا خاتمہ خیر پر یقینی ہے یا نہیں؟ اس کی موت شرک پر آ سکتی ہے، کفر پہ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے فراہمی کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ تو ان نصوص سے یہ واضح ہوا کہ جنت کی چابی ایک ہی، نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ نہیں۔ اگر توحید میں خلل ہے تو ان میں سے کوئی عمل جنت کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جنت کھلے گی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ بڑا عظیم کلمہ، عقیدہ توحید کی اساس، عقیدہ توحید کی بنیاد، مگر سچے فہم کے ساتھ۔ آگے دروس میں ہم نے اس کلمے پر بات کرنی ہے، اس کا صحیح فہم آپ کو دینا ہے، کیونکہ صحیح فہم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا اور پڑھانا قابل قبول ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت، توحید گناہوں کا کفارہ، توحید اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اقرب راستہ، شارٹ کٹ، جنت کا شارٹ کٹ، اللہ کی رضا کا شارٹ کٹ۔